محترم و مکرم سامعین کرام، اس دنیا میں چونکہ ہم مل جل کر رہتے ہیں، تو جب ہم مل جل کر رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے حق ہم پر لازم ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے، آپ کو تقریباً ہر دوسرا تیسرا آدمی یہ بات کہتا ہوا دکھائی دے گا، مجھے میرا حق نہیں ملا، مجھے میرا حق نہیں ملا۔ ہر دوسرا تیسرا بندہ یہ بات تو ضرور کہتا ہے مجھے میرا حق نہیں ملا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو میرے ذمے دوسروں کا حق ہے کیا وہ میں نے ادا کیا؟ جب تک آپ اپنے ذمے کے حقوق، آپ کے ذمے جو دوسروں کے واجبات ہیں ان کو ادا نہیں کریں گے، آپ کو آپ کا حق کیسے ملے گا؟ ہر بندہ تو حق کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن جو میرے ذمے حق ہے وہ میں دے نہیں رہا، تو کسی کو کسی کا حق کیسے ملے گا؟ ہمارے ہاں حقوق پہ جنگیں تک ہوتی ہیں، ملک کی سطح پہ دھرنے تک ہوتے ہیں، مطالبات ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، ہمیں ہمارا حق ملے، لیکن کوئی کسی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کی بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس کو اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں۔ باپ ہے، باپ یہ تو کہے گا میرے بیٹے میرا خیال نہیں رکھتے، میری اولاد میری بات نہیں مانتی، میرا خیال نہیں رکھتی۔ بات ٹھیک ہے، اولادیں ایسی ہوتی ہیں نہیں خیال رکھتی، لیکن کیا باپ اپنا حق پورا ادا کر رہا ہے؟ کیا ایسے والدین موجود نہیں ہیں دنیا میں، معاشرے میں؟ باہر تو بہت خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو کھلانا، اپنی بیوی کو کھلانا، حتیٰ کہ ایک لقمہ جو تیری اولاد کھائے، جو تیری بیوی کھائے، وہ لقمہ تیرے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے، صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ کھلا تو اپنی اولاد کو رہا ہے، اللہ تیرے لیے صدقے کا ثواب لکھ رہے ہیں۔ خاص طور پہ وراثت کے معاملے میں جو بچہ دل کے زیادہ قریب ہو اسے حصہ زیادہ مل جاتا ہے، جو دور ہو وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اولاد ہے، اولاد بھی یہ کہتی ہے میرے ماں باپ مجھے میرا حق نہیں دیتے، نہیں دیتے ہوں گے بعض والدین، لیکن کیا اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہی ہے؟ پچھلے دنوں سیرت ابراہیم ہم نے پڑھی تھی، اور اس میں یہ بات بھی پڑھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بچے سے جان مانگی تھی، جان مانگی ہے۔ ابا جان بیٹے کو کہہ رہے باپ اے بیٹا میں نے دیکھا خواب میں گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ یہاں تو باپ بیٹے سے دوائی مانگ لے تو بیٹا وہ لا کر نہیں دیتا، مطالبہ ہے کہ باپ مجھے میرا حق دے، جو تیرے ذمے والدین کے حق ہیں وہ ادا کیے نہیں، کوئی کسی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح آگے آپ چلتے جائیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، آج آپ کو دوسرا تیسرا بندہ یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا مجھے میرے بھائی نے حق نہیں دیا، تو بہن کا حق وہ میں نے معاف کروا لیا ہے۔ جب تو بہن کو حق نہیں دے گا تو تیرا حق کسی نے غصب ہی کرنا ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے مجھے میرا حق ملے، جو تیرے ذمہ حق ہے وہ میری مرضی، جب وہ میں نے معاف کروا لیا، وہ میری مرضی میں دوں نہ دوں، مجھے میرا حق ملنا چاہیے۔ تو پھر ہر کسی کی جب یہ سوچ بن جائے گی تو مجھے بتلائیں کس کو کیا حق ملے گا؟ دوست احباب ہیں، بندہ یہ تو کہتا ہے میرے دوست میرا ساتھ نہیں دیتے، میرے حالات بڑے خراب ہیں، میرے حالات بڑے خراب ہیں، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ کیا تو نے کبھی زندگی میں کبھی کسی کا ساتھ دیا ہے؟ تیرا کوئی دوست ہو کمزور ہو تو نے اس کا ساتھ دیا ہو؟ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں تو مرنے والوں کو کندھا دیا جاتا ہے،
میت کی چارپائی ہو اس کو کندھا لوگ دیتے ہیں. بھائی کندھوں کی ضرورت زندہ کو بھی ہوتی ہے اور زندہ لوگوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے. ہر ڈوبنے والے کو تیراکی نہیں سکھائی جاتی، وہ تو ڈوب رہا ہے، اسے آپ کیا سکھائیں گے؟ بھی اسے انگلی پکڑ کے باہر لائیں، باہر لا کے اسے سکھا لیں. تو جہاں لوگ مر جاتے ہیں لوگ پھر آتے ہیں کندھا دینے کے لیے. تو اگر ہم اپنی زندگی میں کبھی کسی ماڑے کو یا کسی دوست احباب کو، رشتہ دار کو، بہن بھائی کو، عزیز و اقارب کو اس کے مشکل وقت میں اس کی مدد کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے، اللہ نہ کرے کبھی حادثہ ہو جائے، ہم پر وہ مشکل حالات آ جائیں تو ہمارا بھی ساتھ دیا جائے گا. تو بات تو یہ ہے کہ میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، بھی تو نے کبھی کسی کا ساتھ دیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں میں کر کیا سکتا ہوں. چلو ایک حدیث سناتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، الصحاح کے اندر حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ساتھ جاتا ہے، امشی مع اخن فی حاجت، ایک بندہ ہے ضرورت مند بندہ تھا، وہ ضرورت مند بندہ آیا، اس نے اپنی ضرورت سنائی، یار اگر تم میرے ساتھ چلے جائے گا نا میرا کام ہو جائے گا. اب یہ بندہ اس کے ساتھ گیا، صرف ساتھ گیا، کام ہوا نہیں ہوا یہ الگ بات ہے، اس کی مدد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ الگ بات ہے. صرف خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ساتھ گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا، اس مسجد نبوی میں، آپ اپنی مسجد کی بات کر رہے تھے، مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ بہتر عمل ہے. یہاں ہم خواہش کرتے ہیں اے کاش ہمیں مسجد نبوی میں اعتکاف کی موقع مل جائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کسی کے ساتھ جاؤ، اللہ 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ ثواب آپ کو دے گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آپ نے سنا ہے. وہ جا رہے تھے راستے میں، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، 2 لوگ آپس کے اندر جھگڑا کر رہے تھے، ایک کمزور تھا ایک تگڑا تھا. کمزور نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کمزور کی مدد کی اور تگڑے کو ایک مکہ مارا، بندہ مر گیا. اب جو بندہ مرا تھا وہ فرعونی تھا، فرعونیوں کے نسل میں سے تھا، اور جس کی مدد کی تھی وہ بنی اسرائیلی میں سے تھا. اب چودھریوں کا بندہ مر گیا. اب کسی بندے نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، فرعونی اکٹھے ہو گئے ہیں تجھے قتل کر دیں گے. یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے. وہاں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، ایک جگہ پہ چلے گئے، ایک بستی تھی. اب آپ تھوڑی سی حالت نوٹ کریں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی نبوت نہیں ملی. ایک بستی میں ایک آدمی جس کے پاس نہ گھر ہے، مکان نہیں ہے، آسمان کی نیلی چھت ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، دوست نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہماری بھی کبھی کبھار ایسی صورتحال ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بعض لوگوں کے پاس گھر تک نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اناج نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، پانی کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد گھر بھی مل گیا، اناج بھی مل گیا، نوکری مل گئی، جاب مل گئی، اور شادی بھی پکی ہو گئی. اب اس واقعے میں ہوا کیا؟ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آئے، بکریوں کو پانی پلایا، چلے گئے. 2 بچیاں تھیں، لڑکیاں تھیں، وہ بھاری پتھر اٹھا نہیں سکتی تھی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھاری پتھر اٹھا دیا، بکریوں کو پانی پلایا. وہ بچیاں چلے گئیں، جا کر اپنے باپ کو بتلایا کہ ایک آدمی نے آج ہماری مدد کی ہے. باپ نے ایک بیٹی کو بھیجا. قرآن نے کہا ہے وہ بیٹی حیا والی تھی، حیا کے ساتھ چلتی آئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کہا ابا جان بلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، وہاں باپ سے ملے. اس نے کہا میں آپ کو جاب بھی دیتا ہوں، یہ میری بکریاں ہیں، اس کی رکھوالی کرنی ہے، اور اس کے عوض آپ کو جو ہے وہ میں دوں گا، اناج بھی دوں گا. بلا کر ایک بچی نے کہا ابا جان یہ بندہ بڑا شریف ہے، تو ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح پکا کر دیا. اب نکاح بھی پکا ہو گیا ہے، گھر بھی مل گیا ہے، اناج بھی مل گیا ہے،
کاروبار بھی مل گیا، نوکری مل گئی ہے، سارا کچھ مل گیا. تھوڑی دیر کے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑی دیر کے بعد سارا کچھ مل گیا. کبھی اس واقعے میں آپ نے غور کیا موسیٰ علیہ السلام نے آخر کیا کام کیا؟ 2 کام کیے انہوں نے. ایک انہوں نے دعا کی. اگر ہماری حالت بھی ایسی ہو جائے، ہم کہیں حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے تنگ ہیں، کیا کرنا ہے ہم نے؟ ایک موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، قرآن کے اندر موجود ہے. اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور دوسرا کام کیا کیا؟ کسی کی مدد کی. وہ جو لڑکیاں آئی تھیں ان کی بکریوں کو پانی پلایا. اگر آپ کسی کی مشکل وقت میں کسی کا ساتھ دیتے ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ آپ کی مدد کرے گا. تو یہاں ہر کوئی یہ کہتا ہے مجھے میرا حق نہیں ملا، میرے دوست احباب میرا ساتھ نہیں دیتے، بھی کبھی زندگی میں تو نے دیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مشکل وقت میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو کے اس کا وہ کام بھی کروا دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی الصحاح کے اندر حدیث موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس دن ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن بڑوں بڑوں کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، قیامت کے دن. تو ہر کوئی حق کا مطالبہ کرتا ہے لیکن کوئی کسی کا حق ادا کرنے پہ نہیں ہے. آپ گھر میں چلے جائیں، خامد ہے تو وہ یہ کہے گا بیوی میرا حق ادا نہیں کرتی. بھئی جو تیرے ذمے بیوی کے حقوق ہیں کیا وہ ادا کیے؟ گھر میں عورت یہ کہتی ہے خامد میرا حق ادا نہیں کرتا، جو عورت کے ذمے خامد کے حق ہے کیا وہ ادا کیے؟ آپ اس کو کہیں بھی لے جائیں، آپ کاروبار میں لے جائیں، ایک مالک ہوتا ہے ایک ملازم ہوتا ہے، آپ کو مالک یہ کہتا وہ نظر آئے گا یار یہ کام نہیں کرتے، یہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے، اور آپ کو ملازم یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا محنت بڑی کرتا ہوں، مشقت بڑی کرتا ہوں، پورے پیسے نہیں ملتے. دونوں طرف ہر بندہ اپنا حق کا مطالبہ کر رہا ہے لیکن اپنا حق کوئی نہیں ادا کر رہا. ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے حق ادا کرو. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لوگوں کے حق ادا کرتا ہے. چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ خامد ہو، چاہے وہ مالک ہو، چاہے وہ نوکر ہو، چاہے وہ ملازم ہو، وہ کسی بھی جگہ پہ ہو وہ اپنی ذمہ داری پوری ادا کرتا ہے. اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ مسلمان ہوتا ہے. بلکہ ہمارا دین کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا الدین النصیحہ. فرمایا صحابہ رضوان اللہ مجمعین دین نصیحت کا نام ہے. اللہ والا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کن کے لیے نصیحت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے، و کتابہ، اس کی کتاب کے لیے، و رسولہ، اس کے رسولوں کے لیے، و ائمۃ المؤمنین، مسلمان حکمرانوں کے لیے، و عامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے. اب اللہ کا حق کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاذ، میں نے کہا لبیک وسعدیک، حاضر، حکم کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ هل تدری حق اللہ علی العباد، کیا تو جانتا ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کے ذمے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہا لا، میں نہیں جانتا، اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا، آپ مجھے بتلا دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. جب لوگ یہ کام کر لیں گے، اللہ کی عبادت کر لیں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا. پھر اللہ کے ذمے بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو کبھی بھی جہنم کی آگ میں نہیں پھینکے گا. یہاں لوگ شکوہ کرتے ہیں وہ جی اللہ ہمیں دیتا نہیں ہے، اللہ ہمیں دیتا نہیں ہے.
کیا تو نے اللہ کا حق ادا کیا ہے؟ کیا اللہ کی عبادت کی ہے؟ نماز پڑھی ہے؟ وہ رب تو پھر بھی رحمان ہے، تجھے شام کو پھر روٹی دیتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا اللہ کہے ٹھیک ہے آج تو نے نماز نہیں پڑھی، شام کو تیری روزی بند؟ اللہ نے کبھی کسی کی روزی بند کی ہو؟ وہ اللہ تو پھر بھی ہمیں دیتا ہے، وہ رحمان ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے پھر بھی وہ ہمیں روزی دیتا ہے، پھر بھی وہ ہمیں روٹی دیتا ہے، اور آگے سے ہمارا پھر شکوہ ہے اللہ ہمیں کچھ نہیں دیتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ بھی اپنا حق ادا نہ کرے۔ روزی روٹی کا مالک اللہ ہے نا، تو اللہ کہے ٹھیک ہے نہیں دیتا، لیکن اللہ پھر بھی دیتا ہے۔ ہم تو حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، اللہ پھر بھی دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایک عرصہ ہو گیا دعائیں مانگتے ہوئے، بڑی التجائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، بھی کیسے قبول ہو؟ کیا اللہ کا حق دیا ہے؟ وہ تو اللہ غفور الرحیم ہے، پھر بھی کر لیتا ہے، لیکن کیا اللہ کا حق دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک بندہ کعبۃ اللہ جا کے کعبہ کا غلاف پکڑ کے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کسی کو یہ سعادت نصیب ہو جائے، اللہ کرے اللہ ہمیں سب کو یہ سعادت عطا فرمائے، بندہ چلا جائے کعبۃ اللہ میں چلا جائے، کعبے کا غلاف پکڑ لے، دعا مانگے اور آگے سے جواب ملے، اللہ نہ کرے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ اللہ تو اپنے حق ادا کر رہا ہے، ہم نہیں کرتے، ہم تمیز نہیں کرتے، تو یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اللہ کے ذمہ حق یہ ہے اللہ ہمیں کھلائے گا بھی، اللہ ہمیں پلائے گا بھی، اور کل قیامت کے دن اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کتاب ہی، اللہ کی کتاب، کون سی کتاب ہے؟ قرآن، جو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے گھر میں گلاب میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن لپیٹنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، وہ تو پڑھنے کے لیے آیا تھا، نہ صرف پڑھنے کے لیے بلکہ سمجھنے کے لیے، نہ صرف سمجھنے کے لیے بلکہ عمل کرنے کے لیے۔ کیا قرآن کو پڑھا ہے؟ اگر پڑھا ہے تو سمجھا ہے، اگر سمجھا ہے تو عمل کیا ہے۔ یہ تین حق تو ہے نا قرآن کے۔ قرآن کے اندر روزمرہ زندگی گزارنے کے سارے طریقے اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، کبھی کھول کے پڑھا کوئی نہیں۔ ہم قرآن کا حق ادا نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن قرآن ہمارے ساتھ کیسے کھڑا ہوگا؟ قرآن ساتھ کھڑا ہوگا نا، بندے کو جنت کے اندر لے کر جائے گا، اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اللہ کی کلام ہے، اللہ نے اختیار دیا اپنی کلام کو، وہ سفارش کرے گا، لیکن کس کی؟ جو قرآن کا حق ادا کرتے ہوں گے۔ ورسول ہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول، کیا حق ادا کیا ہے؟ کیا کبھی زندگی میں ایسا موقع آ جائے ایک طرف نبی کی حدیث ہو، دوسری طرف برادری ہو، شادی کا موقع ہے نا، برادری والے کہیں نہیں یہ کام کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے یہ کام نہیں کرنا، اور ہم نے وہ کام نہ کیا ہو، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، ایک ہی بچہ ہے، اس کی شادی ہے، ساری برادری کہہ رہی ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ جب اللہ کے رسول کا ہم حق ادا نہیں کریں گے تو پھر کیسے ملے گا ہمیں؟ اللہ کے رسول کا حق ادا، اذان ہو رہی ہو، اذان کی آواز سن لیا، ایک طرف دوست آ گیا ہے، ایک طرف گاہک آ گیا، دوسری طرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، بلا رہے ہیں، کس کا حق ادا کرتے ہیں ہم؟ دوست کا، گاہک کا، یا اللہ اس کے رسول کا؟ اگر تو اللہ اس کے رسول کا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر کہاں پہ کھڑے ہم؟ جب ہم اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے، اس کے رسول کا حق ادا نہیں کریں گے، اس کی کتاب کا حق ادا نہیں کریں گے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ میری سنتا نہیں ہے، اللہ مجھے دیتا نہیں ہے، اللہ کا حق تو ادا کیا نہیں۔ آگے فرمایا وَأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمان حکمران، یہ بات ٹھیک ہے، حکمران ظالم ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بجٹ پیش ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، لیکن یہاں جو بات سمجھانے لگا ہوں وہ یہ ہے، اگر حکمران
ظلم کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو کھڑا کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کھڑا کرے گا. ہم اللہ کے حضور مطالبہ کریں گے، اے اللہ فلاں حکمران نے ہم پر ظلم کیا تھا، بدلہ لے کر دے. اللہ دے دے گا نیکیوں کی صورت میں. لیکن وہیں پر اگر حکمران یہ بات کہیں، اے اللہ انہوں نے کون سا ہمارا حق ادا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث نہیں ہے کہ اگر کالا حبشی بھی تم پر حاکم بن جائے اس کی بات بھی ماننی ہے؟ حکمران ظلم کرے اور ہم آگے سے بتی چوری کریں، اشارے پر لال بتی چل جائے ہم پتلی گلی سے پھر نکل جائیں. تو جو ہمارے ذمے حکمرانوں کے حقوق ہیں، ہمارا اسلام ہمارا دین یہ کہتا ہے وہ ادا کرو. کل قیامت کے دن ہم ان حکمرانوں سے اپنا بدلہ لیں گے. اگر ہم نے زیادتی کی ہوئی وہ مطالبہ کریں گے اور ہم بدلہ دیں گے. پھر ہمیں کیا ملا؟ اگر وہ ظالم ہے تو ہم، اگر جس نے بھی حکمرانوں کا حق ادا نہیں کیا ہوا وہ بھی پھنس جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین نصیحت ہے حکمرانوں کے لیے بھی، آپ ان کا بھی حق ادا کریں. وہ نہیں کرتے وہ جرم ہوں گے، وہ مجرم ہوں گے. کل قیامت کے دن اللہ کے حضور وہ پکڑے جائیں گے. اگر ہم بھی مجرم ہوئے ہم بھی پکڑے جائیں گے. اور آخری بات وعامتہم، عوام الناس، عوام الناس کا حق ادا کرنا، معاشرے کا حق ادا کرنا. معاشرے نے میرا حق نہیں دیا، تو نے معاشرے کو حق دیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستے میں بیٹھنے سے منع کر دیا آپ نے. کوئی آدمی باہر گلی میں بازار میں نہیں بیٹھے گا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ما لا بد من مجالسنا، اللہ کے رسول ہم نے تو وہاں پہ بیٹھنا ہوتا ہے، نتحدث فیہا، ہم نے باتیں کرنی ہوتی ہیں، بڑے چوک پہ بیٹھ کے باتیں شاتیں کرنی ہوتی ہیں، دکھ سکھ ہم نے بانٹنا ہوتا ہے. تو آپ منع کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. گھر چھوٹے ہوتے تھے، گھروں میں مجمع نہیں لگتا تھا، لوگ باہر چوکوں پہ چوراہوں پہ بیٹھ جاتے تھے. فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، لیکن فاعتوا الطریق، راستے کو اس کا حق دو. اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا غض البصر، نگاہیں تیری نیچی ہوں. تو چوک پہ بیٹھا ہے، چوراہے پہ بیٹھا ہے، محلے میں بیٹھا ہے، اسلامی ماں ہے، بہن ہے، خواتین ہے، وہاں سے گزریں انہیں تحفظ ملے، وہ ڈرے نہ. وہاں پہ چند لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو ہمیں تنگ کریں گے، ہمیں چھیڑیں گے. تیری وجہ سے ان کے اندر خوف نہیں آنا چاہیے، تیرے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے دل میں اطمینان ہو کہ یہاں پہ باعزت لوگ بیٹھے ہیں. اب ہماری عزتیں محفوظ ہیں. کسی کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے نہیں بیٹھنا، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھنا ہے. غض البصر، فرمایا نگاہ کو نیچا رکھنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ فرمایا کف الاذی، کسی کو تکلیف نہیں دینی. کوئی راستہ پوچھے صحیح راستہ بتلانا ہے، کسی کا مسئلہ ہو اس کا صحیح حل بتلانا ہے. آنے جانے والوں کو تنگ نہیں کرنا، آنے جانے والوں کو تنگ نہیں کرنا. بعض لوگ اس انداز میں بیٹھتے ہیں، آنے جانے والے لوگ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. تو کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی. بعض لوگ، گلی محلوں کی بات کر رہا ہوں، اس انداز میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور آگے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے. کسی پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہا ہے، اس کو روکنا ہے. ورد السلام، سلام کا جواب دینا ہے. یہ سارے حقوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے کے بیان کیے ہیں. اور پھر ایک حدیث میں کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو لعنت والی چیزوں سے بچو. اتقوا اللاعنین، اللہ کے رسول لعنت والی چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا راستے میں پیشاب کر دینا، جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہوں وہاں پہ جا کے پیشاب کر دینا. گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں بعض کا درخت ہوتے ہیں، اس کا سایہ ہوتا ہے، لوگ اس کے نیچے جا کر بیٹھتے ہیں، وہاں پہ جا کے پیشاب کر دینا.
فرمایا ان سے بچ جاؤ، یہ لعنت کے سبب بنتی ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ چلتے چلتے، جس طرح وہ کچرا اٹھانے والی گاڑی ہوتی ہے نا، وہ کچرا گرا رہی ہوتی ہے، چلتے جاتے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو گال نکال دی، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی پر الزام لگا دیا، جاتے جاتے کتنا سارا گناہ کما لیتے ہیں، جاتے جاتے کما لیتے ہیں۔ لیکن فرمایا راستے میں بیٹھنا ہے، راستے کا حق ادا کرنا ہے۔ بعض لوگ راستے میں بھینس ہی ہے کھڑی کر دی، نہلا دیا اسے، اب بیچارہ ایک نمازی آدمی وہاں سے گزرنا ہے، وہ بھینس نے دم ہلائی، کپڑے خراب ہو گئے، اس کو تکلیف ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بعض لوگ گاڑی اس انداز میں کھڑی کرتے ہیں، آنے جانے والے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بہت ساری مثالیں۔ بعض موٹر سائیکل والوں نے بائک کے پیچھے اتنی تیز لائٹ لگائی ہوتی ہے، پیچھے سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تیری وجہ سے جس کو تکلیف ہو رہی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کو بدلہ دینا پڑے گا۔ اب تو اپنے گریبان میں خود جھانک کر دیکھ لے، میں کتنے لوگوں کا حق مار رہا ہوں، کتنے لوگوں کو میں تکلیف دے رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس آدمی کو جنت میں کھاتے پیتے دیکھا، گھوم پھر رہا تھا وہ بندہ۔ اے اللہ کے رسول کون سا بندہ؟ فرمایا وہ بندہ، وہ جا رہا تھا، راستے میں ایک ٹہنی تھی جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اس نے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دی۔ ہو سکتا ہے اللہ تیرے سجدے قبول نہ کرے، ہو سکتا ہے تو نے قربانی کی اللہ قبول نہ کرے، تیری یہ چھوٹی سی نیکی اللہ قبول کر لے، وہ تو بادشاہ ہے نا۔ اس نے تو اس فاحشہ عورت کو معاف کر دیا تھا، اس نے کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا، وہ تو بادشاہ ہے۔ جو نیکی جو ادا اسے چاہے پسند آ جائے وہ معاف کر دے۔ تو یہ راستوں کے حقوق ہیں۔ اگر آپ کوئی تکلیف دہ چیز اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اس لیے محترم بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ایمان کے 60 سے زیادہ حصے ہیں، اور ایمان کا سب سے افضل ترین حصہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ یہ ہے کہ تو راستے میں پڑی تکلیف دہ چیز کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے۔ معمولی نیکیاں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں، اور اس نیکی کو اللہ نے اگر قبول کر لیا، یہ ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائیں گے۔ تو پورے جمعے کا مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ ہم حقوق کا مطالبہ ضرور کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے ذمے دوسروں کے حقوق ہیں ہم وہ ادا نہیں کرتے۔ تو جو ہمارے ذمے اللہ کا حق ہے ہم نے وہ ادا کرنا ہے، رسول اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے، اللہ کی کتاب کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے، والدین کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے، بیوی بچوں کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے، اور پھر حکمرانوں کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے، اور آخر میں بازاروں کے، راستوں کے، معاشرے کے، لوگوں کے جو حقوق ہیں اگر وہ ہم ادا کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ تعالی ہمارے حقوق مل جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔